السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، سلام کی بڑی اہمیت احادیث نبویہ میں وارد ہوئی ہیں کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی سے ملے تو سلام کرنا چاہیے، اور سلام کے لیے جان پہچان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ سلام ایسے شخص کو بھی کرے جس کو آپ پہچانتے ہو، جانتے ہو، اور ایسے شخص کو بھی سلام کرے جس کو آپ نہ پہچانتے ہو، نہ جانتے ہو۔ اور بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ آدمی صرف اپنے پہچان والے کو سلام کرے گا، اور آج عموماً ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان بھائی ہمیں نظر آئیں، چاہے وہ ہمارے جان پہچان کا ہو یا جان پہچان کا نہ ہو، تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے السلام قبل الکلام، کہ بات شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ سلام کیا ہے؟ سلام یہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے۔ جب ہم اپنے کلام اور اپنے بات کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہوں گی، اس کے مضرات اور نقصانات سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بات شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرے، اور سلام ایسے شخص کو بھی کرے جس کو آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور ایسے شخص کے بھی کرے جس کو آپ نہ جانتے ہو، نہ پہچانتے ہو۔ پھر سلام کی تکمیل اور سلام مکمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس میں مصافحہ بھی شامل ہو، یعنی جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملے تو سلام بھی کرے اور اس کا مصافحہ بھی لے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ، یعنی تمہارے سلام کی تکمیل یہ تمہارے مصافحہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو سلام بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جب اپنے مومن بھائی سے ملتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے کہ صرف سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اس لیے بظاہر یہ عمل بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر بڑے فضیلت ہیں، بڑے ثواب کے وعدے ہیں۔ اس لیے سلام اور مصافحے کا عام رواج ہونا چاہیے، اس کے عام عادت ڈالنی چاہیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی باہم مصافحہ کر سکتی ہیں، یا پھر مرد کسی اپنی عورت سے یا اپنے محرم عورتوں سے مصافحہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی کسی چیز کا حکم آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے مخاطب یہ مرد ہوتے ہیں، اور اگر کوئی معنی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر عورتیں بھی اس حکم کی مخاطب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو سلام اور مصافحے کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، یہاں پر کسی بھی روایت میں صرف مرد کے ساتھ اس حکم کو خاص قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے باہم مصافحہ کرنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ سلام کی ان کے لیے تکمیل اس میں قرار دی گئی ہے، اسی طرح عورتیں جب باہم ملے، آپس میں ملے، تو عورتیں بھی ایک دوسرے سے اگر مصافحہ کرتی ہیں تو یہ عمل ان کے لیے مستحب ہے اور ان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو جس طرح مرد سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی باہم اور آپس میں جب ملاقات کریں تو وہ سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کریں، یہ ان کے لیے بھی مستحب ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ مرد عورت کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ، جیسے ماں ہیں، بیٹی ہیں، یا بہن ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، تو اس طرح جو محرم عورتیں ہیں، اگر محرم عورتوں کے ساتھ اگر وہ مصافحہ کرتا ہے اور وہاں پر شہوت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور دل میں غلط خیالات آنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ بھی مصافحہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت اپنے محرم مردوں کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ فرمایا ہے، آپ کا بوسہ بھی لیا ہے۔ تو ان روایات کی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ ماحول اور حالات کی خرابی کی وجہ سے ساتھ میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے اور شہوت کا اندیشہ ہے، اپنے نفس کے اوپر بھروسہ آپ کو نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں محرم عورتوں کے ساتھ بھی مصافحہ نہ کرے۔ اور اگر آپ کو
اندیشہ نہیں ہے فتنے اور شہوت کا تو آپ اپنی محرم عورتوں کے ساتھ بھی مصافحہ کر سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، عورتیں بھی باہم مصافحہ کر سکتی ہیں اور اپنے محرم مردوں کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہیں۔ لیکن غیر محرم عورتوں کے ساتھ، اجنبیہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا مردوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مصافحہ کے اندر چونکہ چھونا ہوتا ہے، مس ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے اجنبیہ عورتوں کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حرمت مس کی وجہ سے، چھونا ناجائز ہونے کی وجہ سے مردوں کے لیے غیر محرم عورتوں کا مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے بات تو میں نے یہ عرض کی کہ جس طرح مردوں کے لیے باہم مصافحہ کرنا مستحب ہے، سلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی آپس میں باہم مصافحہ کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہے، مستحب ہے، سلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے محرم مردوں کے ساتھ بھی مصافحہ کر سکتے ہیں، مرد اپنے محرم عورتوں کے ساتھ بھی مصافحہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ شہوت اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اپنے محرم عورتوں کے ساتھ بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہوگا، اور عورتوں کے لیے بھی اپنے محرم مردوں کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی مرد کے لیے اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرمت مس کی وجہ سے، یعنی اجنبیہ کو چھونا حرام ہے۔ اگر یہ اس کو چھوتا ہے تو مصافحے کے اندر چونکہ چھونا ہی ہوتا ہے تو ایک حرام کام کا یہ شکار ہو جائیں گا، اس لیے اس طرح سے نہ کرے، اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہ کرے۔ آپ اپنے محرم عورتوں کے ساتھ، اپنی ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، ہم ان کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو شیئر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔